اللہ الرحمن الرحیم. جناب لالا طاہر رندھاوا صاحب، امیدوار پاکستان مسلم لیگ نون. مہر اعجاز چلانا صاحب، صاحبزادہ فیض الحسن صاحب، سید ثقلین شاہ بخاری صاحب، ملک احمد علی اولک صاحب، مہر محمد اسلم سمرا صاحب، چودھری ظفر اقبال گجر صاحب، ملک عبد الشکور صاحب، رائے صفدر عباس بھٹی صاحب، اور لیا کے میرے شیروں، شیرنیوں، آپ سب کو نواز شریف کی طرف سے السلام علیکم. آپ سب کو مریم نواز شریف کی طرف سے بھی السلام علیکم. لیا والوں بہت بہت عید مبارک. لیا والوں، چوک اعظم والوں، یہ جلسہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھ رہی ہوں آج میں. میں نے لیا والوں ہر روز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں سمجھتی ہوں کہ آج کا جلسہ سب سے بڑا تھا، لیکن میں آپ کو یقین سے یہ بات کہتی ہوں کہ لیا سے بڑا جلسہ میں نے کبھی پوری زندگی نہیں دیکھا. لیا والوں، لیا والوں، آپ نے اپنے پچھلے ریکارڈ خود ہی توڑ دیے ہیں. جب سے میں لیا کی حدود میں داخل ہوئی، میں نے میلوں پر محیط جلوس دیکھے، بسیں بھری ہوئی عوام کی دیکھی جو جلسہ گاہ میں آ رہی تھی. تو مجھے انہوں نے چوک اعظم کہوں؟ اچھا، چوک اعظم بھی کہوں اور چوبارہ بھی کہوں؟ میں نے کسی جگہ مجھے لے کر جا رہے تھے، تو میں نے جب عوام کا جم غفیر دیکھا لیا میں نے کہا میں نے اور کہیں نہیں جانا، مجھے سیدھا جلسہ گاہ لے کر جاؤ. لیا والوں، مریم نواز شریف ہاتھ جوڑ کے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے. آپ کی محبت نے، آپ کی شفقت نے، آپ کی دی ہوئی عزت نے مجھے پوری زندگی کے لیے اپنا گرویدہ بنا لیا ہے. آپ کا قرض رہا مجھ پر، جو انشاءاللہ تعالی میں آپ کی خدمت کر کے اتاروں گی انشاءاللہ. اور لالا طاہر رندھاوا صاحب، میں انشاءاللہ تعالی آپ کو پیشگی مبارکباد دیتی ہوں. 17 جولائی کو ہونے والا الیکشن آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جیت چکے ہیں. چوک اعظم اور چوبارہ کا جلسہ اور موڈ بتا رہا ہے کہ 17 کو لیا میں کون دھاڑے گا. انشاءاللہ 17 جولائی کو لیا میں شیر
शेर 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 की आवाज आएगी। और आप लोग पीछे हटेंगे तो मैं लोगों को देखूंगी ना। एक तो जब मैं आई मैंने देखा कि पता नहीं सिक्योरिटी के नाम पे जलसे को मेरे से इतना दूर क्यों कर दिया। मैंने इनसे कहा रुकावटें हटा दो, मुझ लोगों को आगे आने दो। इनसे मुझे कोई खतरा नहीं है, मेरे अपने घर वाले हैं, मेरा खानदान है ये। नैया वालों, 17 जुलाई को मुस्लिम लीग नून का मुकाबला, शेर का मुकाबला किसी गीदड़ से नहीं है। शेर का मुकाबला उस गीदड़ की लाई हुई महंगाई से है। शेर का मुकाबला उस गीदड़ की लाई हुई करप्शन से है। शेर का मुकाबला उस गीदड़ की लाई हुई नाअहली से है, नालायकी से है, बेरोजगारी से है। शेर का मुकाबला उस फितने से है, उस फसाद से है, उस इंतशार से है जिसका नाम है, क्या नाम है? जिसका नाम है फितना खान। 17 जुलाई को पंजाब का मुकाबला पंजाब दुश्मन इमरान खान से है। ये जो इस्लामाबाद से पंजाब की हदूद में आता है, गालम गलोच करके निकल जाता है, ये पंजाब की तबाही का सबसे बड़ा मंसूबा है। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में फलाही मंसूबे लगाए, इसने पंजाब में तबाही के मंसूबे लगाए। ये फितना खान पंजाब की तबाही का सबसे बड़ा मंसूबा है, जिसका मास्टरमाइंड आगे इसने फराह गोगी और बुशरा पीरनी को रखा हुआ था। और इस मंसूबे का मास्टरमाइंड है फितना खान बकलम खुद। कहता था 9 दिन में 90 दिन में करप्शन खत्म करूंगा। इसने करप्शन का इतना बड़ा मंसूबा पाकिस्तान में मुतारिफ करा दिया कि दुनिया दंग रह गई। ये पहला मैंने हुक्मरान देखा है जिसने पंजाब को लूटने के लिए घर की खवातीन को लगाया हुआ था। और फिर कहता है ये जहाद है, जहाद के लिए बाहर निकलो। ये कैसा जहाद है पंजाब वालों, जिस जहाद के फंड इकट्ठे करने के लिए इसने फराह गोगी और बुशरा पीरनी को रखा हुआ था। कल एक मैंने टीवी पे वीडियो देखी, खैबर पख्तूनख्वा के बड़े बड़े अस्पतालों में बारिश के पानी से अस्पतालों के अंदर बेड जो है वो पानी में तैर रहे थे, मरीजों के बेड। वहां लोग इमरान खान, जिसका ये खैबर पख्तूनख्वा में 9 साल से हुक्मरान है, वहां लोग लावारिस बैठे हैं। बारिशों से तबाही हुई, अस्पताल तबाह हो गए, बेयारो मददगार लावारिस केपीके में लोग बैठे हैं।
اور یہ پنجاب میں آ کر گالیاں نکال رہا ہے. لوگ وہاں اس کو جہاں اس کی حکومت ہے، پشاور ڈوب گیا، مردان ڈوب گیا، سوابی ڈوب گیا، اور عمران خان یہاں پنجاب کو ڈبونے کے لیے آ گیا ہے. شرم کرو عمران خان، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہاری ذمہ داری ہے، یہ تمہارے رحم و کرم پہ ہے. خدا نخواستہ پنجاب میں یہ صورتحال ہوتی تو شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے. نواز شریف نے بنایا تھا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، جس کو دنیا سی پیک کے نام سے جانتی ہے. پاکستان کی ترقی کا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے سب سے بڑا منصوبہ تھا، جس میں نواز شریف چائنا سے پیسے لے کر آیا، ملک میں سڑکیں بنائیں، موٹر ویز بنائیں، ٹرانسپورٹ کے منصوبے بنائے، بجلی کے کارخانے لگائے. تو نواز شریف نے بنایا سی پیک. کیا بنایا؟ اور عمران خان نے کیا بنایا؟ جی پیک، گوگی پنکی اکنامک کوریڈور. ذرا بولو، گوگی پنکی اکنامک کوریڈور، جس میں لیا کے پنجاب کے اسپتالوں کا پیسہ گیا، لیا کے پنجاب کی سڑکوں کا پیسہ گیا، آپ کے آٹے کا پیسہ گیا، آپ کی چینی کا پیسہ گیا، آپ کی ترقی کا پیسہ گیا، اور وہ منی گالا منی گالا بن گیا. پنجاب نے پہلا ڈاکو دیکھا ہے فتنہ خان، جو اپنے گھر والیوں سے پنجاب میں ڈاکے ڈلواتا رہا. پنجاب کی ترقی کیسے کرنی تھی وہ پتہ نہیں تھا، لیا کی ترقی کیسے کرنی وہ پتہ نہیں تھا، بنی گالا کو منی گالا کیسے بنانا ہے وہ سارا پتہ تھا. اور اب کل میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا جس میں جلسے میں عمران خان آنسوؤں سے رو رہا تھا. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ 4 سال جب تم حکمران رہے، لوگ آٹے کے لیے ترستے رہے، تمہیں رونا نہیں آیا؟ لوگ چینی کے لیے لائنوں میں لگے رہے، تمہیں رونا نہیں آیا؟ لوگ بجلی کے منصوبے بند ہونے کی وجہ سے اذیت کا شکار رہے، تمہیں رونا نہیں آیا؟ روز ڈالر کی قیمت اوپر جاتی تھی، تمہیں رونا نہیں آیا؟ روز مہنگائی آسمان کو چھوتی تھی، تمہیں رونا نہیں آیا؟ IMF سے معاہدہ کرتے وقت تمہیں رونا نہیں آیا؟ اور آج تم تب کہا کرتے تھے میں آلو پیاز کے ریٹ پتہ کرنے نہیں آیا. اب جب آلو پیاز کے ریٹ پتہ کرنے والی حکومت آ گئی ہے تو تمہیں رونا آ رہا ہے. جب وہ بچی فرا گوگی پنجاب کو لوٹ کر نوچ کر کھا رہی تھی تو عمران خان کو رونا نہیں آیا. اب مگرمچھ کے آنسو بہاتا ہے تو یاد رکھو فتنہ خان،
عوام کے رونے کے دن ختم ہو گئے، اب تمہارے رونے کے دن شروع ہو گئے۔ جس فتنہ خان کو 4 سال بطور حکمران ایک دن خیال نہیں آیا کہ آلو کتنے کا ہے، ٹماٹر کتنے کا ہے، ڈیزل کتنے کا ہے، پیٹرول کتنے کا ہے، چینی کتنے کی ہے، آج جب حکومت گئی تو پرچی سے دیکھ دیکھ کر لوگوں کو ریٹ پڑھ پڑھ کر سناتا ہے۔ لیکن پنجاب اور پاکستان کے عوام یہ جانتے ہیں کہ یہ تباہی لانے والے کا نام کیا ہے۔ تو لیا والوں خوشخبری سنا دوں، مشکل فیصلے جو کرنے تھے کر لیے، اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اچھے دن دستک دے رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے سمری منگوا لی، آنے والے چند گھنٹوں میں انشاءاللہ 24 گھنٹوں میں یا 48 گھنٹوں میں پیٹرول کی قیمتیں بھی کم ہوں گی اور ڈیزل کی قیمتیں بھی کم ہوں گی انشاءاللہ۔ اور حمزہ شہباز شریف نے ایک اعلان کیا، لیا والوں آپ کے ساتھ یہ خوشی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ حمزہ شہباز شریف نے کہا کہ پنجاب بھر میں 37 ڈسٹرکٹس میں بھی جو غریب لوگ 100 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرتے ہیں ان کو آئندہ کبھی بجلی کا بل نہیں آئے گا۔ اب جب بھی وہ بجلی کا بل لینے جائیں گے تو وابڈا کے دفتر میں ان کو کہا جائے گا تمہارا بل حکومت پنجاب نے ادا کر دیا ہے۔ اور یہ اس کو روکنے کے لیے عدالت چلا گیا۔ تم عدالت چلے جاؤ، رو پیٹو، انشاءاللہ تعالی آج نہیں تو 17 کے بعد پنجاب کے غریب عوام کو یہ سہولت مل کر رہے گی انشاءاللہ۔ اچھا میری بات سنیں، جب فتنہ خان کی 4 سال حکومتی روز سنتے تھے بجلی بڑھ گئی، پیٹرول بڑھ گیا، ڈیزل بڑھ گیا، 4 سال میں اس نے ایک دفعہ بھی پیٹرول کی ڈیزل کی قیمت کم نہیں کی، صرف ایک مرتبہ کی۔ جب اس کو پتا چلا اس کی حکومت جا رہی ہے تو اس نے خزانہ خالی کرنے کے لیے ایک دم قیمتیں گرا دی۔ شہباز شریف نے 2.5 مہینے میں اگر قیمتیں بڑھانی پڑی تو پہلا موقع ملا کہ جب پیٹرول کی ڈیزل کی قیمتیں دنیا میں کم ہوئی تو شہباز شریف نے کہا کہ میں عوام کو ریلیف دینے میں دیر نہیں لگاؤں گا، کیونکہ ہمارے وعدے اس کی طرح جھوٹے نہیں۔ یہ کہتا تھا 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، لیا والوں کسی کو نوکری ملی؟ الٹا لوگ بے روزگار ہو گئے۔ شرم آئی؟ نہیں آئی۔ کہتا تھا 50 لاکھ گھر دوں گا، لیا والوں کسی کو گھر ملا؟ الٹا کئی ہزار لوگوں کے گھر مسمار کرا دیے۔ شرم آئی؟ نہیں آئی۔ کہتا تھا بھائی، کہتا تھا 90 دن میں کرپشن ختم کروں گا، کرپشن ختم ہوئی؟ الٹا کہیں سے فرا گوگی نکل آئی، کہیں سے بشرا پیرنی نکل آئی، کہیں سے ابراہیم مانیکا نکل آیا۔ چلو بھر پانی میں ڈوبا نہیں ڈوبا،
انشاءاللہ 17 جولائی کو پنجاب کو دوبارہ سے فراگوگی کے حوالے کرنے والے کے خواب کو پنجاب کی زمین میں دفن کر دے گا انشاءاللہ. جیوے مریم نواز، جیوے مریم نواز، آئی قوم دی بیٹی جیوے مریم نواز. اور اس کو پتا چلا کہ شہباز شریف پیٹرول کی ڈیزل کی قیمتیں کم کرنے والا ہے، تو کل جلسے میں کہتے ہیں شہباز شریف قیمتیں کم کرو. بھائی تمہارا قیمتیں کم کرنے سے کیا تعلق؟ بیگانے کی شادی میں عبداللہ کو دیوانہ ہونے کی ضرورت نہیں. یہ مسلم لیگ نون کا کام ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ کام آپ کی آزمائی ہوئی مسلم لیگ نون ہی کرے گی انشاءاللہ تعالی. اب مہنگائی کو ریورس گیئر لگے گا. ریورس گیئر کا پتہ ہے نا؟ مہنگائی کو اب ریورس گیئر لگے گا اور ترقی اب 5ویں گیئر میں جائے گی انشاءاللہ. میں وعدہ کرتی ہوں لیا والوں کہ آپ شیر پر مہر لگانا، انشاءاللہ تعالی لیا کی تقدیر بدلے گی، پنجاب کی تقدیر بدلے گی، پاکستان کی تقدیر بدلے گی اور انشاءاللہ تعالی آپ سب کے گھروں میں خوشحالی آئے گی. میرا آپ سے وعدہ ہے، یہ وعدہ کر کے جا رہی ہوں. چوبارے والوں، چوک اعظم والوں، یہ وعدہ مریم نواز کر کے جا رہی ہے. اب جب تک لیا میں خوشحالی نہیں آئے گی، ترقی نہیں آئے گی، مریم نواز آرام سے نہیں بیٹھے گی. اور انشاءاللہ جیسے ہی 17 کو شیر جیتے گا، مریم نواز شریف آپ کا شکریہ ادا کرنے لیا میں آپ کے پاس حاضر ہوگی انشاءاللہ. جیوے مریم نواز، آئی قوم دی بیٹی جیوے. میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ 17 جولائی کو گھروں میں کوئی نہ بیٹھے. بتاؤ 17 جولائی کو گھروں میں بیٹھو گے اور کس پر مہر لگاؤ گے؟ پیچھے سے بھی آواز آنی چاہیے، کس پر مہر لگاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ شیر پر مہر، آپ کی ترقی پر مہر ہے، آپ کے نئے اسکولوں پر مہر ہے، آپ کی سڑکوں پر مہر ہے، آپ کی زرعی ترقی پر مہر ہے، آپ کی مہنگائی قیمتیں کم کرنے پر مہر ہے. انشاءاللہ یہ ہم کر کے دکھائیں گے آپ کو. تو میرے ساتھ مل کے آخر میں یہ نعرہ لگا دو، لیا زندہ باد، شہباز شریف. لندن تک آواز جانی چاہیے، نواز شریف اور پاکستان. فکر نہ کرو، انہوں نے کہا لالا جی فکر نہ کرو، لیا تحصیل بنے گا اور جلدی بنے گا انشاءاللہ. چوک اعظم تحصیل بنے گا انشاءاللہ تعالی بنے گا. یہ میں شہباز شریف صاحب کو کہوں گی، ہنستے رہو، بستے رہو، جیوندے رہو تے آباد رہو. اللہ حافظ. سارے مہمانوں کا شکریہ. آمن والے سارے مہمانوں کا چودھری بشارت علی رندھاوا کی طرف بھرپور شکریہ. میں چوک اعظم، چوبارہ، نواں کوٹ، خیرے والا،
شیرگڑھ سہارنپور کونسل رفیق آباد جمال چھپری گولاڈا چوک اعظم رورل لیا تھل کلا تے حلقہ پی پی 282 اور خصوصی طور تے چوک اعظم دے شیرانو سلوٹ پیش کردہ پورے اعلیٰ میں لیا میرے حلقے میرے شہر چوک اعظم دے ثابت کر دیتا ہے ایک کیلا شہر ہے اوے کیلا شہر ہے اوے کیلا شہر ہے اوے کیلا شہر ہے کل شام 8 بجے لجل سے دوبارہ دعوت پھر پوچھو تو صاحب انہوں نے ڈلون تو ہمارے ڈلون